مبارکباد کہ وہ جو 60 سال سے ہمارا جو رخ پوری قوم کا نیچے گرنے کی طرف تھا، وہ اللہ پاک نے اگر الیکشن اسی معاہدے اور وعدے پر ہوتے ہیں تو ہماری قوم کا رخ یو ٹرن لے جائے گا، مڑ جائے گا انشاءاللہ۔ آج جو بچہ پیدا ہوتا ہے پاکستان میں وہ 92,000 روپے کا مقروض ہو جاتا ہے، سانس لینے کے سے پہلے وہ 92,000 کا مقروض ہے۔ یہ رخ تھا ہمارا۔ وہ جو باہر سے پیسے آئے، جو اپنے ملک میں جو پیداوار ہوئی، جو کچھ ہوا، وہ 1% طبقہ ہے جو پورے پاکستان کی دولت ہڑپ کر گیا، اور اکثریت اور میجارٹی وہ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ بارسلونا میں اور پوری دنیا میں، اٹلی میں، اسپین میں، یہ ہم پاکستانی دھکے کیوں کھاتے پھر رہے ہیں؟ روزگار بھی نہیں ہے، پھر بھی مجبور ہیں یہاں پر۔ کیوں یہاں در بدر ہم پھرتے ہیں؟ میاں صاحب نے فرمایا تھا نا کہ غیر ملکاں دی باغے اندر میوے کھان نہ جائیے۔ کسی کو یاد ہے شیر؟ غیر ملکاں دے باغے اندر میوے کھان نہ تے اپنے دیش دے جنگلاں وچوں تمے کھو کھو کھائیے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اپنے دیش دے جنگلاں وچوں تمے کھو کھو، تما سب سے کڑوا ہوتا، کہتے اپنے دیش دے جنگلاں وچوں تمے کھو کھو کھائیے تے غیر ملکاں دے باغاں اندروں میوے لین نہ جائیے۔ تو یہ کیوں پھر رہے ہیں؟ کیونکہ کسی کو ہمارے وطن میں اس قوم کا کوئی فکر نہیں ہے، ان کو اپنا ہی فکر ہے کہ کوئی ناروے میں 25-30 بلڈنگیں خرید رہا ہے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، یہ ہمارا مشرب نہیں ہے۔ کوئی اسپین میں خرید رہا ہے، کوئی انگلینڈ میں خرید رہا ہے، کوئی امریکہ میں خرید رہا ہے۔ اب پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں آیا ہے کہ جو پاکستان کا آئین پہلے کہتا تھا کہ 62-63 کی چھاننی لگنی چاہیے، اب پہلی دفعہ ایگریمنٹ ہوا ہے کہ وہ لوگ آگے آئیں گے جن کا جاب کرپشن نہیں ہے، لٹیرے نہیں آئیں گے، اب صاف لوگ آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ ساری دنیا آپ کے سامنے ترقی کر رہی ہے اور آگے جا رہی ہے۔ امانت دار لوگ ہیں، جن پہ تھوڑا سا کرپشن کا الزام لگتا ہے تو سب سے پہلے عہدہ چھوڑ کے گھر بیٹھ جاتا ہے۔ اور ہمارے سپریم کورٹ کہتی ہے کہ سب سے بڑا ڈاکو اس کا یہ ثابت ہو گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ابھی بھی سب سے اعلیٰ ہونے پر پائے ہیں۔ ہم وہ قوم ہیں جن کو نہ شرم ہے نہ حیا ہے، اور یہ وہ قیادت ہے، وہ جو حضرت صاحب کہہ رہے تھے کہ جو نئی چیز ہوتی ہے ہمیں اس پہ یقین ہی نہیں ہوتا۔ ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاکستان میں کوئی اتنا ہمدرد بھی ہے۔ جب پوری قوم لوٹنے کی طرف لگی ہے، کوئی ایسا بھی ہے کہ جو اپنے پلے سے خرچ کر کے اس قوم کی ہمدردی کرے گا؟ اور دنیا نے دیکھا، یہ صرف پاکستان کی بات نہیں، پوری دنیا سلام کر رہی ہے، سلوٹ کر رہی ہے۔ وہاں بیٹھنے والے تعداد پر ہمیں کوئی جھگڑا نہیں ہے، جتنے بھی تھے وہ 1 تھا یا 10 تھے، دنیا سلام کرتی ہے۔ وہ ملک جس کو ہم دہشت گرد سمجھتے تھے، حاج القرآن اور آپ لوگوں نے اور آپ کے بہن بھائیوں نے وہ چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے کہ ساری دنیا ماننے پر مجبور ہو گئی ہے کہ دنیا میں اتنے زیادہ، اس سے زیادہ پیسفل لوگ ہیں ہی کہیں۔ دنیا میں کہیں اتنی شدت کی سردی جس میں عورتیں بھی ہوں، بچے بھی ہوں، معصوم بھی ہوں، نیچے سے بھی ٹھنڈ ہو، اوپر سے بارش ہو رہی، منفی ٹیمپریچر ہو، اور پہلے 30 سے 40 اور 50 گھنٹے سفر کر کے آئے ہو، 5 راتیں سوئے نہ ہو، کھانا پراپر نہ ہو، نیند نہ کر سکتے ہو، اور قائد کے اشارے پر اس طرح بیٹھے، قائد کے اشارے پر اس طرح بیٹھے، اتنے دنوں کے اندر نہ ایک پتا ٹوٹا نہ ایک گملہ ٹوٹا۔ لاکھوں لوگ، یہ آپ کے سامنے ایک مثال ہے۔ انشاءاللہ جو چیزیں ہوئی ہیں اور جو اپروو ہوئی ہیں، 4 پوائنٹ ہیں، اگر ان پر قوم غصے میں رہی اور اسی طے سے آگے چلے تو انشاءاللہ اس پاکستان کا مستقبل روشن ہوگا، اور ہم اس چیز کا ساتھ دینا ہے۔ پیسے کہاں سے آئے وہ آپ زیادہ جانتے ہیں، جو پاکستان میں شور بچا رہے ہیں، جو ٹی وی پہ بیٹھ کر لکھنے والے لکھاری اور حکومتوں کے بندے، وہ تو سوچ ہی نہیں سکتے کتنا پیسہ یہ قوم لگا سکتی ہے۔ وہ تو صرف یہی سوچ سکتے ہیں کہ کتنا کھایا جا سکتا ہے۔
یہ تو آپ کو پتا ہے کہاں سے گئے وہ پیسے، مجھے پتا ہے کہاں سے گئے. تقریباً 1.5-2 کروڑ سے زیادہ ناردے میں ہمیں بھیجے. 2 لاکھ کروڑ میں نے ایک چھوٹے سے شہر سے بھیج دیے جاتے. یہ پیسے کہاں سے گئے وہ تو سوچ نہیں سکتے. جو 40-60 سال سے کھا رہے ہیں وہ یہ سوچ سکتے ہیں ہاں جو قرآن پکار کے انہوں نے اپنے مکان پر بیچ لیے، موٹر سائیکل بیچ لیے، گاڑیاں بیچ لی ہیں، پلاٹ بیچ لیے، اور دنیا نے ثابت کیا کہ ایسی قربانی عظیم قربانیاں دینے والی قوم کی اس دھرتی پہ زندہ ہے. آپ لوگ اگر ہم ساتھ نہیں دے سکتے تو کم سے کم مخالفت بھی نہ کریں. بہت سے ایسے لوگ ابھی بھی ہیں پہلے دن سے وہ فلاں بھیجا ہے، فلاں نے بھیجا ہے، فلاں کے پیچھے ہے، فلاں پیچھے ہے. بھائی تم کروڑوں اربوں ایجنسیوں کا خرچ کرتے ہو یہی دیکھنے کے لیے. اگر آج تک یہی نہیں پتا کر سکتا کہ اس کے پیچھے کون ہے تو پھر ٹیکو تمہاری ایجنسیوں کا کتنے کیوں اتنے کروڑوں خرچ کرتے ہو. اور حضور شیخ الاسلام نے فرمایا تھا تم تو 10 دن سے شور ڈال رہے ہو، 10 سال کی ساری پیٹ لو تمہیں پتا چل ہی نہیں سکتا. کوئی اور پیچھے ہو تو پتا چلے نا اس کے پیچھے خدا ہے یا مصطفیٰ ہے، اور کوئی نہیں ہے. خدا کو تم دیکھ نہیں سکتے اور حضور کا یہ طریقہ نہیں. میں یہاں ختم کرتا ہوں اس بات کو اس بات پر اس میں ہمارا رول کیا ہونا چاہیے، ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے. جو بھی ہو رہا ہے جو ہوگا میں نے کچھ شعر لکھے وہ بھی پیش کرتا ہوں. اور روزانہ میں محرم میں آیا تھا تو میں نے پوائنٹ آف ویو دیا تھا کہ امام حسین کا یزید کے ساتھ جھگڑا گیا تھا، وہ آپ نے سنا. ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے اس پورے کریکٹر کے اندر. میں صرف اتنا کرتا ہوں کہ ہمیں ساتھ دینا چاہیے حق کا، کیونکہ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے، اور اگر نہیں دے سکتے تو کم از کم مخالفت بھی نہیں کرنی چاہیے. نہ تو ساتھ دینے سے تو کام آگے اتنا بہت زیادہ بڑھے گا، بڑھتا ہے، لیکن مخالفت کرنے سے حق کی چیزیں رکا نہیں کرتی. بس ہمارا پتہ چل جائے گا دنیا کو کہ ہم کس کھاتے میں ہیں، کس گروہ میں ہیں، کس گروپ میں. میں نے 2 دن پہلے بھی مثال دی کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب چکا جلائی گئی تھی، آگ جلی تھی ان کو پھینکنے کے لیے نمرود نے جلائی تھی، ابابیل وہ ابراہیم علیہ السلام کے گھر بن کر آئے تھے اور انہوں نے چونچوں میں سمندر سے پانی لا کے اوپر پھینکا اس آگ کے اوپر. اور اسی زمانے میں چھپکلی جسے کوڑ کلی آپ کہتے ہیں وہ پھونکے مارتی تھی، ہوا دیتی تھی آگ کو بڑھانے کے لیے. اب نہ تو ابابیلوں کے پانی گرانے سے آگ نے بجھنا تھا اور نہ چھپکلی کے پھونک دینے سے آگ نے بھڑکنا تھا. ہونا کیا تھا فرق کوئی نہیں پڑا، بس ان کا اندر باہر آ گیا کہ کون حق کے ساتھ ہے اور کون حق کے مخالف ہے. اور جو ساتھ ہوتا ہے اس کا درجہ کیا بن جاتا ہے. پھر ہزاروں سال بعد جب اللہ پاک کو اپنا گھر بچانا تھا حضور کی ولادت سے پہلے اور ابرا نے حملہ کر دیا یمن کے بادشاہ نے، اللہ تعالیٰ نے اسی ابابیلوں کی نسل کو پھر بھیجا، اسی ابابیل کو نسل کو بھیجا جس نے ابراہیم کی حفاظت کے لیے آگ بجھانے کے لیے جنہوں نے پانی پھینکا تھا وہ حق والے تھے. اللہ پاک نے ان کو بھیجا اور انہوں نے پتھر پھینکے تھے اپنی چونچوں میں، چھوٹے چھوٹے پتھر، وہ ہاتھی والوں کے سر پہ گرتا، اس کا وجود چیرتا، پھر ہاتھی کو چیرتا، پھر زمین سے ملا کر لے جاتا. وہ چھوٹے پتھر میزائلوں کا کام دیتے، گولی کا کام دیتے. تعریف ان حجارت من سجیل. اور اللہ پاک نے فارسل علیہم طیرا ابابیل، سورہ فیل کے اندر قربان جائے ابابیل پرندے تیری ذات اور شان پر. اللہ کہ ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ حق کا ساتھ دیں. جو پراپیگنڈا والے ان کی بات نہ سنیں. پراپیگنڈا تو سب نبیوں کے خلاف ہوا. جو نبیوں کو قتل کیا وہ حمیتی تھے. کیوں بھائی حمیتی تھے کہ مخالفت تھے؟ ہر دور میں وہی سارا پراپیگنڈا ہوا جو آج ہوتا ہے. آج کہتے ہیں کہاں سے آ گیا؟ نبیوں کو بھی یہ تانے ملے تھے، حضور کو بھی یہ تانا ملا تھا. یہودی کہتے تھے تم تو مکے میں تھے، یہاں کہاں ہجرت کر کے دوسری نے شہر کی تمہاری، مکے والے یہاں کہاں آ گئے؟
یہ تو آپ کو سمجھ آتی ہوگی نا، سارے باہر رہتے ہیں کہ نیشنلٹی بدل دینے سے وفا میں کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کتنی محبت باہر رہنے والوں کو پاکستان سے ہے، شاید پاکستان میں رہنے والوں کو اتنا محبت نہیں ہے پاکستان سے۔ یہ تانا دینا بار بار کہ ڈبل نیشنلٹی، تو جنہوں نے پاکستان کی نیشنلٹی چھوڑ دی ہے وہ پاکستان کو دشمن ہو گئے۔ کتنی شرم والی بات ہے۔ کون اپنا گھر چھوڑتا ہے؟ مجبور ہے سارے، کسی مجبوری کے پیش نظر یہ کام کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون کون سے تانے نہ دیے گئے تھے، وہ سارے تانے امام حسین کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا دنیا کو غلطفہمی ہے کوئی؟ اہل حق کے ساتھ کیا ہوتا ہے پوری تاریخ پڑھی پڑی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جیل میں ڈالے گئے، مسلمانوں نے یہ سارے کام کیے۔ آج ہم کروڑوں اربوں کے فالوور ہیں۔ امام حضرت مجدد الثانی کو جیل میں ڈالا گیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل کی موت جیل میں آئی۔ دور کیا جاتے ہیں، سب امام جتنے حدیث کے امام ہیں سب کے ساتھ مخالفتیں ہوئی، مزاحمت ہوئی، گالیاں دی گئی۔ قائد اعظم کو آج یہ قوم تھی مسلمانوں کی، آج وہ پاکستان کے ٹھیکیدار ہیں، وہ قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے ہیں۔ قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے ہیں۔ وہ حق میں سے ساتھ کے قائد اعظم تھے، مخالفت کرتے تھے۔ علامہ اقبال جن کو ہم آج تقریریں ان کے شعروں کے بغیر ختم نہیں ہوتی، علامہ اقبال اتنی مخالفت ہوئی، الیکشن میں کھڑے ہوئے تو اس قوم نے ہرا دیا انہیں۔ علامہ اقبال، یہ ہماری تاریخ ہے، علامہ اقبال کو ہرا دیا قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن نے، جو ماری ماری پورے تحریک پاکستان میں ہر گاؤں ہر شہر پھری، مردوں کی طرح لڑی۔ ایوب کے مقابلے میں فاطمہ جناح کو ہرا دیا ہماری قوم۔ وہ ساتھ تھے کہ مخالف تھے کرانے والے؟ کیوں بھائی؟ اب فاطمہ جناح سے بھی بڑا کوئی پاکستان کا ہمدرد ہو سکتا ہے؟ لیکن اس دور یہ پیسہ ہوتا ہے جو آنکھوں پہ پٹی باندھ لیتا ہے۔ یہ قیامت کو سارے فیصلے ہوتے ہیں، یہ قیامت کو پتہ چلیں گے حق پر کون سا باطل کون۔ آج ذرا شور بچانے والے سمجھتے ہیں ہم حق پر ہیں۔ بہرحال میں جو شعر پیش کر کے موضوع کو ختم کرتا ہوں، وہ پچھلی دفعہ میں نے سفر عرض کیا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی تھا، وہ نظام بدلنا چاہتے تھے جو نظام جدید کا رائج ہے، جو لٹا شاہی اس دور میں قائم تھی وہ بدلنا چاہتے تھے۔ اور میں نے جو شعر لکھی وہ یہ ہے، تین کے تو کردار ہے جگ